قرآن پاک کی شہادت کے باوجود کچھ لوگ آج بھی جنات کا وجود تسلیم نہیں کرتے۔ خدا نہ کرے کہ جنات ایسے لوگوں کو اپنے وجود کا یقین دلانے کے لیے ان پر سوار ہو جائیں۔ جنات گرفتہ لوگوں پر کیا گزرتی ہے، اس کا اندازہ تو صرف وہی افراد کر سکتے ہیں جنہوں نے انہیں دیکھا ہے یا پھر ان کے جاننے والے۔ ہماری ایک خاتون عزیزہ نسیم جنات گرفتہ تھی۔ ان پر جو قیامت گزری اس کی تفصیل نسیم کے بھائی اختر کی زبانی آئیے سنتے ہیں۔ یہ واقعات آج سے قریباً 20-21 برس پہلے پیش آئے تھے۔ میری بہن نسیم ہم 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ وہ ہم بھائیوں اور امی ابا کی آنکھ کا تارا تھی۔ اللہ میاں نے اسے شکل و صورت سے بہت اچھے سے نوازا تھا۔ نسیم نے میٹرک پاس کرنے کے بعد PTC کر کے ایک سرکاری اسکول میں نوکری کر لی۔ نسیم کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے بے شمار رشتے آئے، مگر چونکہ وہ ہماری اکلوتی بہن تھی تو ہم اس کی شادی کسی امیر اور اچھے گھرانے میں کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس کے کئی رشتے ٹھکرائے۔ امیر گھرانے کے رشتے کے انتظار میں اس کی عمر 29 کے لگ بھگ ہو گئی تو ہمیں بڑی فکر ہونے لگی، مگر پھر اس کے لیے آخرکار رحمان صاحب کا رشتہ آ گیا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے۔ رحمان صاحب کا رشتہ ہمیں ہر لحاظ سے موزوں لگا۔ ہم نے قبول کر لیا اور پھر خاصی دھوم دھام سے اپنی بہن کی شادی رحمان صاحب سے کروا دی۔ شادی کے بعد بامشکل نسیم 1 مہینہ سسرال میں رہی۔ آئے دن ساس ننو کی چپکلش سے تنگ آ کر رحمان صاحب نے ڈرگ روڈ میں اپنا ایک الگ مکان خرید لیا اور بیوی کو لے کر وہاں منتقل ہو گئے۔ ڈرگ روڈ کا یہ مکان گزشتہ 7 سالوں سے بند پڑا تھا۔ مکان مالک زیادہ تر اسے کرائے پر دیتا، مگر کرایہ دار 1-1.5 مہینہ سے زیادہ نہ رکتے اور بھاگ جاتے۔ وجہ یہ تھی کہ مکان آسیب زدہ مشہور ہو گیا تھا۔ پھر ہوا کیا، اسی صورتحال سے پریشان ہو کر مالک مکان نے مکان کو بیچنے کی بڑی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ پھر تھک ہار کر اس نے مکان کو مستقل تالا لگا دیا۔ یوں ہی قریباً 7 سال کا عرصہ بیت گیا۔ پھر جب رحمان صاحب علیحدہ مکان کی تلاش میں تھے، انہوں نے جب یہ گھر دیکھا تو انہیں قیمت کے لحاظ سے خاصا مناسب لگا۔ انہوں نے اسے خرید لیا۔ حالانکہ محلے اور آس پڑوس کے لوگوں کے ذریعے مکان کے آسیب زدہ ہونے کی خبر ان کے کانوں تک بھی پہنچی تھی، مگر انہوں نے اس بات پر کان نہ دھرے۔ ویسے بھی وہ ایسی مفوق الفطرت باتوں پر خاصا یقین نہ کرتے تھے۔ رحمان صاحب نے مکان کی جھاڑ پونچھ کروائی اور بیوی کو لے کر یہاں آ گئے۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں صبح کے گئے شام کو لوٹتے تھے۔ اتنے عرصے میں نسیم گھر پر اکیلی رہتی۔ آس پڑوس میں سے نہ کوئی آتا نہ جاتا اور وہ خود بھی آنا جانا پسند نہ کرتی۔ شادی سے پہلے نوکری وہ چھوڑ چکی تھی، سو یوں ہی گھر کا چھوٹا موٹا کام کاج کر کے اپنا وقت کاٹتی۔ صفائی ستھرائی اور گھر کے سامان کی سیٹنگ میں اس کا وقت گزر جاتا۔ اس مکان میں ایک طرف بہت بڑا مچان تھا جو فالتو سامان رکھنے کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا تھا، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ جب بھی نسیم یہ سوچتی کہ جو سامان زیر استعمال نہیں وہ مچان پر رکھ دوں، مگر جب بھی وہ مچان کے پاس جاتی تو خوفزدہ ہو کر پلٹ آتی۔ پھر ہوا یہ کہ اس نے مچان کی طرف جانا ہی چھوڑ دیا۔ اس مکان میں شفٹ ہوئے انہیں 20 دن ہو گئے تھے۔ اس عرصے میں ابھی تک تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ رحمان صاحب کے دل میں محلے کے لوگوں کی باتوں کا جو اندیشہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ 21ویں دن نسیم نے حسب معمول شوہر کو ناشتہ کروا کے دفتر روانہ کیا اور خود وہ گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کام سے فارغ ہو کر جب کمرے میں آئی تو دیکھا رحمان صاحب سامنے بیٹھے ہیں، مگر وہ اسے آتا دیکھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ وہ حیران و پریشان ان کے پیچھے گئی تو وہ دوسرے کمرے سے بھی اسی طرح غائب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ پورے گھر میں گھومی مگر وہ اسے نظر نہ آئے۔ وہ سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے شوہر کو کسی کام کے سلسلے میں دوبارہ آنا پڑ گیا ہو، مگر بیرونی دروازہ تو اندر سے لاک تھا، پھر وہ گھر میں کیسے آئے؟ اور یوں غائب ہو جانا بے معنی تھا۔ کیا مطلب؟ آخر وہ انسان ہیں، جن تو نہیں جو یوں غائب ہو جائیں؟ یقیناً یہ میرے دماغ کا وہم ہے، یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ شام کو رحمان صاحب گھر آئے تو نسیم سے ان سے ذکر نہ کیا کہ وہ مذاق اڑائیں گے، مگر جب 2-3 دن اسی طرح رحمان صاحب دفتر جانے کے بعد گھر میں اسے گھومتے پھرتے نظر آئے تو وہ پریشان ہو گئی۔ اب تو وہ کسی طور اس بات کو اپنا وہم جاننے کو تیار نہ تھی۔
آخر کار اس نے اس بات کا ذکر شوہر سے کر دیا اور حسب توقع رحمان صاحب نے اس بات کو نسیم کا وہم قرار دیتے ہوئے بات مذاق میں اڑا دی۔ اس کے بعد نسیم نے اکثر شوہر کو یوں ہی گھر میں دیکھا، مگر رحمان سے اس بات کا ذکر نہ کیا کہ وہ پھر سے وہم قرار دیں گے اور تمسخر اڑائیں گے۔ رحمان صاحب کئی دن سے نسیم میں تبدیلی دیکھ رہے تھے۔ وہ خاموش اور کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی، ان سے ٹھیک سے بات بھی نہ کرتی اور بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ اسے کسی بات کا ہوش نہ رہا تھا۔ کپڑے بدلے اور کنگھا کیے اسے کئی دن ہو جاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر وہ پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے نسیم کو کئی دماغی ڈاکٹروں کو دکھایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار وہ نسیم کو لے کر ہمارے ہاں آ گئے اور ساری بات ابا حضور کو بتائی۔ ابا جان بزرگ آدمی تھے، نہ صرف جنات پر یقین رکھنے والے بلکہ اکثر لوگوں کو تعویذ وغیرہ بھی دیا کرتے۔ ان کا جناتی اثر معلوم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مریض کے ہاتھ پر تعویذ رکھتے، جو چیز بھی مریض پر ہوتی وہ حاضر ہو جاتی، مگر ان میں یہ طاقت نہ تھی کہ وہ اس چیز کا اتار کر سکتے۔ انہوں نے جب بیٹی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں پر نظر پڑتے ہی وہ ساری بات، سارا معاملہ سمجھ گئے۔ انہوں نے نسیم کے ہاتھ پر تعویذ رکھا، جس سے نسیم کی حالت بگڑنے لگی اور پتہ چلا کہ اس مکان کے مچان پر 22 جنات کا خاندان آباد ہے، جو لمبے عرصے سے وہیں مقیم ہے اور ان کا سردار نسیم پر آنے لگا ہے اور نسیم کو اپنے گھوڑے یا سواری سے سیر کرواتا ہے۔ یہ سب باتیں میرے ابا نے ہم سب کے سامنے معلوم کی۔ رحمان صاحب اس لمحے وہیں موجود تھے اور اب انہیں بھی جنات کے وجود پر یقین آ گیا تھا۔ اب ہم سب کے سامنے جو مسئلہ تھا وہ تھا جنات کے اتار کا، کہ آخر یہ روحانی علاج کس سے کروایا جائے۔ پھر آخر کسی نے ہمیں ایک کالونی میں مقیم سلطان بابا کا پتہ بتایا جو یہ کام کرنے کے ماہر تھے۔ ہم چاروں بھائی اور رحمان صاحب نسیم کو زبردستی ٹیکسی میں بٹھا کر ڈرگ کالونی کی طرف چلے۔ وہ تو ہمارے قابو میں کسی طور نہیں آ رہی تھی۔ شریف جن پر شیطانیت سوار ہو گئی تھی۔ نسیم بری طرح ہاتھ پیر پٹک رہی تھی۔ کئی بار اس نے ہمیں مارا مگر ہم نے ہمت نہ ہاری۔ ہوا کیا، ٹیکسی آدھے راستے میں تھی کہ ٹیکسی کے چاروں ٹائر ایک دھماکے سے پھٹ گئے۔ ہم بھائیوں نے بڑی مضبوطی سے اپنی بہن کو پچھلی سیٹ پر پکڑ رکھا تھا، مگر ٹیکسی کے رکتے ہی وہ خود کو چھڑا کر دروازہ کھول کر اتر گئی اور ایک طرف بھاگنے لگی۔ بڑی مشکل سے ہم لوگ ٹیکسی سے باہر نکلے۔ ہمیں جگہ جگہ خراشیں آ گئی تھی جن میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی، مگر فی الحال ہم ان کی پرواہ کیے بغیر اپنی بہن کے پیچھے دوڑے، اسے پکڑا۔ نسیم بڑی مشکل سے ہمارے قابو میں آئی تھی اور پھر جلد ہی ہمیں دوسری ٹیکسی مل گئی جس میں ہم بیٹھ گئے۔ تب نسیم نے مردانہ آواز میں کہا، اب اگر خیریت چاہتے ہو تو دوبارہ ہمیں لے جائے گی، لے جانے کی حماقت نہ کرنا ورنہ ہم اس ٹیکسی کا وہی حشر کریں گے جو پہلی کا ہوا تھا۔ نسیم ہمارا گھوڑا ہے، اسے ہم سے چھیننے کی کوشش نہ کرو، اس کے بدلے جو چاہو ہم سے لے سکتے ہو، ہیرے جواہرات پیسہ جو کہو گے ہم تمہیں دیں گے۔ ہماری بہن کا پیچھا چھوڑ دو خدا را، ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہمیں لالچ دینے کی کوشش نہ کرو، ہماری بہن ہر شے سے قیمتی ہے۔ میں نے جواب دیا، یہ تو اب ناممکن ہے، ہم اپنی پسند کی چیز ہرگز نہیں چھوڑتے، اور یہ بات بھول جاؤ، ٹیکسی کا رخ گھر کی طرف موڑ لو، ورنہ اگر ہمیں دوبارہ غصہ آ گیا نا تو تمہاری خیر نہیں۔ انہوں نے جب ہمیں دھمکی دی تو ہماری جانے کی ہمت نہ ہوئی، زخموں میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لہٰذا ہم نے واپس جانا ہی مناسب سمجھا، یوں ہم ناکام لوٹ آئے۔ میں ایک پیر صاحب کا مرید تھا جن کا اصل نام حاجی عبدالغنی قادری چشتی تھا، مگر وہ دراصل یہاں لوگوں میں میاں جی کے نام سے مشہور تھے۔ میں نے نسیم کا ان سے علاج کروانا مناسب سمجھا۔ ان کے پاس لے جانے کے لیے بھی ہم بھائیوں کو بڑی دقت اٹھانی پڑی۔ بالآخر ہم نے ہمت نہ ہاری اور میاں جی کے پاس پہنچ گئے۔ میاں جی نے نسیم کا آہستہ آہستہ علاج شروع کیا۔ نسیم پر خوب حال آیا کرتے تھے، وہ بیٹھے بیٹھے ہی جھومنے لگتی اور اگر ایسی حالت میں کوئی اس کے قریب جاتا تو بس پھر اس بندے کی خیر نہ ہوتی، وہ اس بندے کی بلا وجہ اچھی خاصی پٹائی کر دیتی۔ ہم لوگوں نے نسیم کی حالت کے پیش نظر اسے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، کیونکہ ڈرگ روڈ والے مکان میں رہنا اس کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میاں جی سے علاج کے دوران نسیم نے ہمیں بڑا پریشان کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا
کہ ہمارے سب سے بڑے بھائی کی لڑکی جو ہمارے پاس ہی رہتی تھی، اس پر بھی کبھی کبھی وہ جن آ جایا کرتا اور وہ اٹا پٹک ہوتی کہ اللہ کی پناہ۔ ان حالات میں ہم اچھے خاصے پریشان نڈھال ہو گئے تھے۔ ہم نے میاں جی سے درخواست کی کہ ان جنات کا مکمل طور پر جلد از جلد خاتمہ کر دیں تو بہت عنایت ہوگی۔ پھر ہمارے سامنے میاں جی نے اپنا عمل شروع کیا۔ جس وقت وہ عمل کر رہے تھے اس وقت وہ جن میاں جی سے بڑی معافیاں مانگ رہا تھا۔ پھر میاں جی نے ہمیں اشارہ کیا کہ نسیم کا سانس روک دے۔ ہم جب نسیم کی طرف بڑھے تو وہ بری طرح پچھاڑیں کھا رہی تھی۔ ہم رکنے لگے تو میاں جی نے سختی سے کہا، رکو مت، فوراً آگے بڑھ کر اس کا سانس روکو۔ بڑی مشکل سے ہم نے نسیم کو قابو کیا، اس کی ناک اور منہ بند کر دی۔ وہ ہم سے سنبھل نہ رہی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ڈھیلی پڑ کر بے ہوش ہو گئی۔ ایک عام لڑکی کا سانس روکنے کے لیے ایک انسان کافی ہوتا ہے، مگر وہاں ہم 5 آدمیوں نے اس کا سانس روکا۔ 1 گھنٹے بعد نسیم کو ہوش آیا تو میاں جی نے کہا، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، اسے گھر لے جائیں۔ ہم یہ سوچ کر نسیم کو اس کے ڈرگ روڈ والے گھر میں لے گئے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے نسیم کو کمرے میں لٹا دیا، خود دوسرے کمرے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد رحمان صاحب یہ کہہ کر نسیم کے کمرے کی طرف چلے گئے تھے کہ ذرا طبیعت پوچھ کر آتا ہوں۔ نسیم مسحری پر چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ رحمان صاحب کمرے میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ نسیم سے خیریت پوچھی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر ایک دم مڑ کر رحمان صاحب کو دیکھا۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھوں میں اس قدر وحشت تھی کہ ایک لمحے کو رحمان صاحب جیسا نڈر انسان بھی بری طرح کانپ کر رہ گیا۔ وہ گھور کر شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ خوف زدہ ہو کر رحمان صاحب فوراً کمرے سے باہر آ گئے۔ ان کی حالت خراب ہو گئی۔ ہم نے وجہ پوچھی مگر وہ کچھ بتا نہ پا رہے تھے۔ خوف کے مارے ان کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں نسیم کے کمرے کی طرف بھاگا کہ دیکھوں تو آخر کیا بات ہے۔ میں نے دیکھا نسیم بالکل اسی طرح مسحری پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ جو ہی کمرے میں داخل ہوا، نسیم نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی خوفناک آنکھیں تھیں، بالکل پھیلی ہوئی لال انگارہ آنکھیں۔ ایسا لگا جیسے ابھی ان سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ میں ڈر کر فوراً باہر آ گیا اور آ کر اپنے بھائیوں کو بتایا۔ بھائیوں نے بھی اسے دیکھا مگر کسی کی بھی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ کوئی بہن کے قریب جائے۔ ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ میاں جی کو یہاں لے آتے ہیں۔ میرے 2 بھائی جا کر میاں جی کو لے آئے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ اس پر دوسرا جن آ گیا ہے۔ انہوں نے اسی طریقے سے بڑی مشکل سے اس جن کا خاتمہ کیا اور ہم سے فرمایا، بہتر یہی ہے تم لوگ نسیم کو اپنے گھر لے جاؤ۔ میں نے ایسا عمل کر دیا ہے کہ تقریباً 3 دن آرام سے گزر جائیں گے، مگر باقی کے دوسرے جن بھی اسی طرح اس پر آئیں گے، کیونکہ یہ لوگ ایک کے بعد ایک کے انتقام کے چکر میں ہے۔ یہ جان نہیں چھوڑیں گے جلدی، مگر بہرحال میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، جہاں تک ہو سکے گا مدد کروں گا۔ یہاں رہنا خطرناک ہے کہ یہ لوگ کوئی بھی نقصان کر سکتے ہیں، بہتر ہے اسے اپنے باپ کے گھر میں لے جاؤ۔ جو ہی کوئی بات ہو تم لوگ مجھے بلا لینا۔ یہ کہہ کر میاں جی چلے گئے۔ ہم نسیم کو اپنے گھر لے آئے۔ چوتھے دن نسیم کی پھر وہی حالت ہوئی۔ ہم میاں جی کو گھر پر لے آئے تھے، انہوں نے اس جن کو بھی ختم کر دیا۔ اسی طرح تقریباً 21 جن نسیم پر آئے اور ان کا اتار میاں جی نے کیا، مگر آخر والا 22واں جن میاں جی کے بس کا نہیں تھا، وہ بہت خطرناک تھا۔ میاں جی نے ایک نابینا شخص رفیق صاحب کا پتہ دیا جو حیدرآباد میں تھے۔ ان کے قبضے میں 20,000 جنات بتائے جاتے تھے۔ ان کا ایڈریس دے کر میں خود انہیں حیدرآباد لینے پہنچ گیا۔ میرے ابا نے ایک مکان مجھے الگ سے دے رکھا تھا جو ہمارے بڑے مکان سے ملا ہوا تھا۔ رفیق صاحب کو میں نے اسی مکان میں ٹھہرایا اور وہیں پر رہتے ہوئے رفیق صاحب نسیم کا علاج کرنے لگے تھے۔ ایک دن رفیق صاحب نے مجھ سے بڑی سی بوتل منگوائی اور نسیم کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ وہ 2 زانوں بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے بوتل کا کارک دیا اور کہا، بیٹا جو ہی کہوں گا فوراً اسے بوتل پر لگا دینا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے نسیم کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ اپنا سر بار بار زمین پر پٹک رہی تھی۔ اس پر سوار 22واں جن رفیق صاحب سے بار بار ہاتھ جوڑے معافیاں مانگ رہا تھا، مگر انہوں نے اپنا عمل جاری رکھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے دھوئیں کے مرغولے دیکھے۔
جو اس بوتل میں منتقل ہو رہے تھے۔ جو ہی دھواں ختم ہوا، رفیق صاحب نے فوراً کارک لگانے کا کہا۔ میں نے جلدی سے بوتل پر کارک لگا دیا۔ رفیق صاحب نے کہا کہ فوراً جا کر اس بوتل کو اپنے گھر کی دہلیز میں دفن کر دو۔ اور یوں ہماری بہن ان 22 جنات کے سائے سے آزاد ہو گئی اور خوشی خوشی اپنے شوہر رحمان صاحب کے ساتھ اپنے مکان میں لوٹ گئی۔ تو آئیے دوستو، آج کی دوسری کہانی سنتے ہیں۔ اس رات کی سیاہی ابھی اتنی گہری نہ ہوئی تھی کہ دڑام سے کوئی شے گری، جس کی وجہ سے بھیانک آواز پیدا ہوئی۔ آواز سن کر منان نے چیخ ماری اور بھاگ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ خوف کے مارے اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ امی، امی بات سنیں، کمرے میں کچھ ہے۔ اس نے گھبراہٹ کے مارے امی کو پکارتے ہوئے کہا۔ کیا ہے کمرے میں؟ کیوں چلا رہے ہو؟ کوئی بلی ہوگی بیٹا، امی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ امی کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ اسے ایک عورت نظر آئی جس کے لمبے لمبے دانت تھے، آنکھیں باہر کو ابلی ہوئیں، گھنے سیاہ بال اس کے شانوں پر جا بجا لہرا رہے تھے اور شکل، اف توبہ، انتہائی بھیانک۔ اس کے پاؤں بھی الٹے تھے۔ اس کے دائیں بائیں 2 بچے تھے جو کہ اس کی انگلیاں تھامے ہوئے تھے اور وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ بچے بھی نہایت عجیب و غریب، بدصورت، خوفناک شکل کے تھے۔ امی، یہ عورت کون ہے جو کمرے سے باہر نکل رہی ہے اور اس کے ساتھ 2 بچے بھی ہیں؟ منان نے اس کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ امی نے اس کی بات غور سے سنتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ امی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ رونے لگا اور اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھیں۔ اسے ایک پل میں بخار ہو گیا اور بخار اتنا شدید تھا کہ وہ بڑبڑانے لگا تھا۔ اچانک منان کی یہ حالت دیکھ کر اس کی اماں پریشان ہو گئی۔ اتنے میں پڑوسن آ گئی۔ اس نے آتے ہی کہا، زبیدہ، کیا تمہیں پتہ ہے پورے محلے میں کوئی غیبی مخلوق آ چکی ہے؟ غیبی مخلوق؟ منان کی امی زبیدہ نے حیرت سے پوچھا۔ ارے ہاں ہاں، غیبی مخلوق یعنی جنات اور چڑیلیں وغیرہ، پڑوسن نے جواب دیا۔ لیکن وہ کیسے؟ زبیدہ نے اگلا سوال پوچھا۔ میں نے سنا ہے یہ 7 والی پرانی حویلی بک گئی ہے جو کہ مدتوں سے بند پڑی تھی۔ پڑوسن کی بات کاٹ کر زبیدہ نے کہا، ارے وہ سائے والی حویلی؟ ہاں ہاں، وہی سائے والی حویلی، پڑوسن نے کہا۔ پھر اس نے بتایا، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس حویلی میں جنات اور چڑیلیں رہتی تھی۔ جس نے یہ خریدی ہے وہ اسے گرا رہا ہے۔ لگتا ہے اس میں جو مخلوق بستی تھی وہ اب وہاں سے نکل کر پورے محلے میں پھیل گئی ہے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ زبیدہ کو ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتی ہوئی باقاعدہ نظر آئی۔ اس کے پیچھے ہی پیچھے ایک مرد بھی تھا۔ ان کی شکلیں انتہائی خوفناک، جنہیں دیکھ کر زبیدہ بہت ڈر گئی تھی۔ خوف کے مارے ان کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ زمین پر گری، اور بس پھر کیا تھا، گرتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ بے ہوش ہوتے ہوئے ان کے منہ سے ایک ہی حرف نکلا تھا، ہائے رے چڑیل۔ پڑوسن نے زبیدہ کی زبان سے چڑیل جیسی بھیانک مخلوق کا سنا تو وہ دہشت کھا کر گھر کو بھاگی۔ وہ گھر پہنچی تو اس کے کمرے کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ وہ خوف کے مارے کمرے میں داخل نہ ہوئی، بھاگ کر سامنے والوں کے گھر چلی گئی۔ وہاں بھی واویلا مچا ہوا تھا۔ اب پورے محلے کے گھر گھر میں یہی حال ہونے لگا تھا۔ وہ کسی کو نظر آتی اور کسی کو نہیں۔ جنہیں وہ نظر آتی تھی وہ تو شور مچاتے، ادھم مچاتے، اور جنہیں دکھائی نہ دیتی وہ اسے دوسروں کا وہم گمان کرتے۔ بس یوں ہی پورا محلہ چڑیلوں کی وجہ سے پریشان رہنے لگا۔ جبران شام کو دفتر سے لوٹا تو وہ جوں ہی گھر میں داخل ہوا اسے صحن میں عجیب و غریب شکل و صورت کی ایک عورت کھڑی نظر آئی جس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ وہ گھر کا دروازہ گزر کر اندر آ چکا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ زبیدہ نے اسے پکارا، منّے کے ابا، کیوں رک گئے ہو؟ آؤ نا۔ تم زبیدہ ہو؟ وہ لرزتے ہوئے بولا۔ ہاں، میں ہی زبیدہ ہوں، تمہاری بیوی، اور یہ میرے ساتھ تمہارا لاڈلا بیٹا منان ہے، زبیدہ نے اسے بتایا۔ جبران کو زبیدہ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنی جگہ جم کر کھڑا رہا، اس پر خوف طاری تھا۔ زبیدہ نے جب دیکھا کہ وہ وہیں جم کر کھڑا ہے تو وہ اسے لینے کے لیے آگے بڑھی۔ اس نے چڑیل کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ چیخ مار کر دروازے کی طرف بھاگا۔
اور باہر گلی میں نکل گیا۔ اس سے پہلے زبیدہ اسے پکڑ پاتی وہ ساتھ والے گھر میں جا گھسا، دیکھا تو وہاں بھی زبیدہ کھڑی اسے بلا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر زور کی چیخ ماری اور باہر کو بھاگا۔ باہر بھی زبیدہ کھڑی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلاتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور بھاگتے بھاگتے محلے سے باہر نکل گیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں ایک پیڑ کے نیچے جا بیٹھا۔ وہ خوف زدہ تھا، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ پریشانی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے کوئی اسے باقاعدہ لوری دے رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ حویلی کی تاریخ کچھ یوں تھی جو کتاب کی صورت اس کے سامنے پڑی تھی۔ اس نے کتاب کھولی اور صفحے کو پلٹ کر دیکھا۔ صفحہ مکمل طور پر سفید تھا، وہ تحریر سے خالی تھا۔ وہ سوچنے لگا ایسا کیوں؟ اچانک اس کے سامنے فلم چلنے لگی۔ اس نے دیکھا حویلی کا دروازہ کھلا۔ ایک بڑھیا زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ 4 بندے اس کے قریب ہاتھوں میں ڈنڈے تھامے کھڑے تھے۔ وہ وقفے وقفے سے اسے پیٹتے۔ بڑھیا کی چیخ و پکار سن کر دیان سنگھ کی شیطانی انا خوش ہو رہی تھی۔ اس حویلی کی بنیادوں میں یہاں کے مکینوں کا لہو شامل تھا۔ دیان سنگھ نے حویلی کو ہتھیانے کے لیے حویلی کا بچہ بچہ مار ڈالا۔ کسی عامل نے دیان سنگھ کو بتایا تھا کہ حویلی کو حاصل کرنے کے لیے اسے اس کی بنیادوں کو خون سے سیراب کرنا پڑے گا۔ تب اس نے یہ قدم اٹھایا۔ وہ کئی سالوں سے مسلسل عامل کے بھیجے ہوئے موکلات کے ذریعے حویلی کا ایک فرد پکڑتا اور اسے مار ڈالتا۔ بڑھیا اس سے راستے کا آخری کانٹا تھی جسے وہ بڑی کوششوں کے باوجود قتل نہ کروا سکا۔ حویلی اب مکمل طور پر اس کے قبضے میں تھی۔ اس کے شیطانی چیلے وہاں دندناتے پھر رہے تھے۔ اس نے گلے کا کانٹا نکالنے کے لیے عامل کو منہ مانگے نذرانے کی پیشکش کی اور عامل نے کچھ دنوں کی مہلت مانگی۔ ایک دن آدھی رات کے وقت بڑھیا نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ حویلی میں جہاں بڑھیا قید تھی اس کمرے میں اس وقت اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ عامل کے کہنے پر اسے تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اس کے پیچھے کالا ناگ تھا جس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ شعلے اگلتا ناگ مسلسل اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ خوف کے مارے چلانے لگی، مگر اس کی چیخیں سنی تو جا رہی تھیں۔ اسے بچانے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ کالا ناگ جب اس کے قریب آیا تو اس نے پھونک ماری اور آگ کا شعلہ نکلا جو سیدھا بڑھیا کی طرف بڑھا۔ بڑھیا کا نچلا دھڑ جل کر خاک ہو گیا۔ اس کی چیخوں نے حویلی کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ ناگ نے دوسرا شعلہ نکالا جس نے بڑھیا کا وجود جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ اب کوئی چیخ بلند نہ ہوئی تھی۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا تھا۔ اچانک حویلی کے دروازے تڑاخ تڑاخ کر کے کھلنے لگے۔ بہت سی بدروحیں کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ انہوں نے بڑھیا کی بدروح کو گھیر لیا۔ بڑھیا کی بدروح نے انہیں مختلف کمروں میں رہنے کا موقع دیا اور یوں وہ بدروحوں کی صورت میں ایک بار پھر حویلی پر قابض ہو گئے۔ یہ ایک ہندو خاندان تھا جو دیان سنگھ کے ظلم و بربریت کا شکار ہو کر بدروحوں کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ عامل نے تو اپنا کام پورا کر دیا۔ اب دیان سنگھ اپنے اہل و عیال سمیت حویلی میں منتقل ہو گیا تھا۔ یہاں منتقل ہونے کے بعد دیان سنگھ کی شان و شوکت بڑھ گئی تھی۔ وہ علاقے میں سردار دیان سنگھ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سردار دیان نے حویلی میں بہت رونق سے قدم رکھا۔ آج وہ ایک فاتح کی حیثیت سے طویل جنگ لڑنے کے بعد یہاں داخل ہوا تھا۔ اس نے حویلی میں شاندار تقریب رکھنے کا فیصلہ کیا اور علاقے کے نامی گرامی لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ حویلی میں تقریب کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ گانا بجانا، شراب و کباب، رقص و سرور نے سب پر مستی طاری کر رکھی تھی۔ سردار دیان اپنے دوستوں کے ہمراہ جام سے جام ٹکرا رہا تھا۔ ان کے کہے حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک عجیب منظر پیش کر رہے تھے۔ دڑام سے کوئی چیز میز پر گری۔ شراب کی مستی میں مست سردار دیان نے دیکھا تو وہ آنکھیں پھاڑے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ اس کا پوتا تھا جو حویلی کی دوسری منزل سے گرا تھا۔ تقریب اختتام پذیر ہوئی تو سردار نے عامل کو بلایا۔ عامل نے بتایا کہ چھوٹو سنگھ بڑھیا کے پوتے کی بدروح کے ساتھ حویلی کی دوسری منزل پر کھیل رہا تھا۔ دونوں کے درمیان تو تکرار ہو گئی جس کی وجہ سے بڑھیا کے پوتے نے چھوٹو سنگھ کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ اگلے دن شمشان گھاٹ پر چھوٹو سنگھ کے چتا کو کئی من لکڑی کی آگ سلگا کر جلا دیا گیا۔ چھوٹو سنگھ کی چتا راکھ بن کر گنگا کے سپرد ہو گئی،
مگر جو آگ سردار دھیان کے دل میں سلگی تھی اس کی تپش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سردار دھیان نے عامل کو ایک بار پھر بلایا اور اس سے حویلی کی صورتحال جاننے کا کہا۔ عامل نے جو صورتحال بتائی وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ اس نے عامل سے کہا کہ وہ یہاں چلہ کاٹ کر بدروحوں کو حویلی سے بھگا دے، اسے منہ مانگی رقم دی جائے گی۔ عامل نے حویلی کے ایک کونے میں چلہ گاہ بنائی اور کچھ منتر پڑھنے لگا۔ اگلے دن صبح سردار دھیان سنگھ کا ملازم اسے ناشتہ دینے گیا تو اس کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ عامل کی سربریدہ لاش اس کے سامنے پڑی تھی۔ وہ ملازم الٹے پیر واپس بھاگا۔ اس نے سردار دھیان کو بتایا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا مگر خوف اور وجود پر کپ کپی طاری ہونے کے باعث وہ اٹھ نہ سکا۔ کچھ دیر بعد جب حالت سنبھلی تو وہ اٹھا اور عامل کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ عامل کی لاش کی حالت دیکھ کر وہ بھی سکتے میں آ گیا تھا۔ باہر باغیچے میں مالی کام کر رہا تھا، وہ بھی چیختا چلاتا آیا اور بتایا، باغیچے میں ایک سر دھڑ کے بغیر پڑا ہے۔ سردار دھیان نے عامل کا سر اور دھڑ اکٹھا کیا۔ اب اسے یہ بتانے والا کوئی نہ تھا کہ عامل کے ساتھ رات کو کیا بیتی۔ اب دن سکون سے گزر رہے تھے۔ حویلی میں خوف و ہراس کی فضا معمول پر آ چکی تھی۔ سبھی کے ذہنوں سے گزشتہ واقعات معدوم ہو چکے تھے۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سردار دھیان سنگھ حویلی میں چھائی خاموشی سے بیزار نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے سردار خیال سنگھ سے کہا کہ حویلی میں چھائی خاموشی کی وجہ سے میں اداس ہوں۔ اس نے کہا، باپو، پرسوں آپ کے پوتے کی سالگرہ ہے، کل سے حویلی میں رونق ہی رونق ہو جائے گی۔ مہمانوں کو دعوت نامے بھیج دیے گئے ہیں، انتظامات بھی سارے مکمل ہیں۔ مجھے امید ہے یہ تقریب آپ کی اداسیوں کو ختم کرے گی اور میرا باپ خوش ہو جائے گا۔ سردار دھیان نے پوتے کی سالگرہ کا سنا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ سالگرہ سے ایک دن پہلے سردار خیال سنگھ کی بیوی سورن کھانا بنا رہی تھی کہ اس کی ساڑی کو آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ بری طرح جھلس گئی۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ اگلے دن سالگرہ تو منائی گئی تھی مگر بڑے مایوس اور افسردہ انداز میں۔ سالگرہ کی تقریب جاری تھی۔ جب کیک کاٹنے لگے تو موم بتیاں نیچے گر پڑی۔ خواتین کی ساڑیاں موم بتیوں کی لپیٹ میں آ گئیں اور یوں بھگدڑ مچ گئی۔ موم بتیوں کی آگ سے کئی خواتین جھلس گئیں۔ سردار دھیان سنگھ کا پوتا جس چھری سے کیک کاٹنے لگا وہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ بھگدڑ مچنے سے پہلے وہ نیچے گرا اور چھری اس کے پیٹ میں پیوست ہو گئی۔ جب سب لوگ کمرے سے باہر نکل گئے تب پتہ چلا کہ جس کی سالگرہ تھی وہ تو کیک کی جگہ خود ہی کٹ گیا۔ سردار دھیان سنگھ یکے بعد دیگرے غم اور پریشانیاں اٹھانے کے بعد نیم پاگل ہو گیا تھا۔ اب کوئی بھی عامل ڈر کے مارے اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر ایک ایک کر کے سردار دھیان کا پورا خاندان موت کے منہ میں چلا گیا۔ اب پوری حویلی میں وہ اکیلا بچا تھا۔ آج اسے وہ بڑھیا یاد آئی جسے اس نے کئی ماہ تک ظلم و بربریت کا نشانہ بنانے کے بعد موت کی نیند سلایا تھا۔ حویلی کا سناٹا سردار کے لیے کسی آسیب سے کم نہیں تھا۔ وہ کمرے میں زندہ لاش بن کر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جس حویلی کے حصول کے لیے اس نے مکینوں کے خون کی ہولی کھیلی، آج وہی خاندان بدروحوں کی شکل میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تبھی وہ بڑھیا جسے اس نے اذیت ناک موت دے کر مارا تھا وہ اس کے سامنے آئی اور بولی، دھیان سنگھ بتا، آج تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو نے میرے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، میرے جوان بیٹے، میری بہوئیں بیٹیاں میری آنکھوں کے سامنے قتل کر ڈالے، اور تو نے مجھے آنسو بہانے کی بھی اجازت نہ دی۔ مجھے بھوکا پیاسا رکھ کر مجھ پر بے پناہ تشدد کروایا۔ تو نے تو مجھے ترسا کر موت دی تھی۔ میں نے مرنے کے بعد اپنا خاندان بدروحوں کی شکل میں اس حویلی میں بلا لیا تھا، محض تجھ سے بدلہ لینے کی خاطر۔ دیکھ آج تو میری طرح تنہا رہ گیا ہے۔ تو نے مجھے جادو کے ذریعے ایک ناگ سے جلوایا تھا، میں جل کر کوئلہ ہوئی تھی۔ تجھے اتنی آسان موت نہیں ماروں گی۔ میری روح کو سکون تبھی آئے گا جب تیری چیخیں میرے کانوں سے ٹکرائیں گی۔ سردار دھیان نے دیکھا اس کے سامنے ایک جلاد ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا تھا۔ آج ظلم کے بدلے کی نئی تاریخ لکھی جانے والی تھی۔ بڑھیا نے اپنے بیٹے کی بدروح سے کہا، تم نے دھیان کو اتنی آسان موت نہیں دینی، بلکہ اس کا ایک ایک انگ کاٹ کر جسم سے الگ کرنا ہے اور سب سے آخر میں اس کی آنکھیں نکال کر اسے موت کی نیند سلا دینا۔
اس کے بیٹے نے جیسا ماں نے کہا تھا ویسا ہی کیا۔ شروعات اس نے کلائی سے کی، پھر کوہنی، پھر بازو، پھر کندھا۔ یوں دیان سنگھ کی چیخیں حویلی کے در و بام سے ٹکرا کر واپس اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ بڑھیا پر ڈھائے جانے والے مظالم اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کر رہے تھے۔ دیان سنگھ کی چیخوں نے حویلی میں کوہرام برپا کر رکھا تھا۔ آج وہی حویلی جسے پانے کے لیے اس شخص نے درندگی کی انتہا کی، وہی حویلی اور اس کے در و دیوار اس کی بے بسی پر تمسخر اڑا رہے تھے۔ ابھی اس کے درد کی ٹیسیں برقرار تھیں کہ بڑھیا کے بیٹے نے بائیں ٹانگ بھی کاٹ ڈالی۔ پھر دیان سنگھ دڑام سے نیچے گرا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ یہاں بڑھیا کو تھوڑا ترس آیا اور اس نے بیٹے سے کہہ کر اس کا سر ہی تن سے جدا کروا دیا۔ یوں ظلم کی تاریخ کا باب بند ہو گیا۔ اس دن سے یہ حویلی بدروحوں کا مسکن بن کر رہ گئی ہے۔ بظاہر مدتوں سے خالی پڑی یہ حویلی تقسیم ہند کے بعد پاکستان کی ملکیت میں آ گئی تھی۔ جبران محکمہ اراضی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ اس نے یہاں سے کافی مال اکٹھا کر رکھا تھا۔ حکومت نے اس حویلی کی نیلامی کا اعلان کیا تو جبران نے اپنے ایک دوست کے ذریعے بولی میں حصہ لیا۔ کامیاب بولی میں حویلی اس کے نام کر دی گئی، مگر انتقال اس نے اپنے نام کروا دیا تھا۔ کامیاب بولی میں حویلی اس کے دوست کے نام کر دی گئی تھی، مگر انتقال جبران نے اپنے نام کروایا۔ حویلی نام کروانے کے بعد اس نے اسے نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے گرانا شروع کیا۔ ابھی ٹھیکیدار نے شروعات ہی کی تھی کام کی کہ حویلی میں موجود بدروہیں محلے میں پھیل کر لوگوں کے گھروں میں جا گھسیں۔ پورا محلہ گھروں سے باہر امڑ آیا تھا۔ کتاب بند ہوئی تو اس کے کانوں میں کہے گونجنے لگے۔ اس نے دیکھا سامنے اس کا ہمزاد کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا، تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا تھا؟ تم غریبوں کا خون نچوڑ کر سکون سے جی پاؤ گے؟ غریبوں کا خون؟ میں نے کب نچوڑا؟ جبران نے ہمزاد سے کہا، تو کیا یہ سائے والی حویلی تم نے باپ دادا کے پیسوں سے خریدی ہے؟ ہمزاد نے پوچھا۔ ہیں؟ نہیں، ہوں۔ وہ جواب دینے کی بجائے شش و پنج اور کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جبران ہڑبڑا کر اٹھا اور فوراً وہیں سجدے میں گر گیا۔ پھر واپس پلٹا اور آتے ہی اس نے حویلی کا کام بند کروا دیا۔ وہ کام بند کروا کے گھر پہنچا تو ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ ساری غیبی مخلوقات حویلی کو واپس لوٹ گئی تھی اور محلے میں ایک بار پھر سکون کی فضا قائم ہو گئی تھی۔